أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق الله العلي العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من حر ومن عجم. واجب الاحترام برادر محترم مکرم جناب عبدالرؤوف صاحب، سرپرست و صدر منہاج القرآن المصنف، ان کے جملہ رفقائے کار برادر آصف رضا صاحب سلطانی، برادر محمد عامر صاحب، برادر محمد یونس صاحب، محمد عدیل صاحب اور دور نزدیک سے چل کے آنے والے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا کر لو ہم ایڈجسٹ کریں. گزارش ہے کہ آپ جتنے بھی دوست ہیں آگے آ جائیں، جتنا آگے آ سکیں مہربانی کریں. میری ایک عادت ہے، آپ اسے اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، یا کچھ اچھا سمجھیں کچھ برا سمجھیں، یہ ان کی مرضی ہے. نہیں آواز کم نہیں، ایکو والا تھوڑا بالکل. یا کچھ تو اپنے جو ذاتی واردات ہوتے ہیں نا وہ شیئر کر دیتا ہوں، اور اس لیے کرتا ہوں کہ دوسروں کا تجربہ دوسروں کا ہوتا ہے، جو اپنا ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے. اپنا تجربہ بندہ شیئر کرے گا، میں اس کو زیادہ مناسب سمجھتا ہوں. اور اللہ معاف کرے تو اس کے پیچھے یہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی بڑی چیز بن گیا ہوں. یہ یعنی بعض ذہنوں میں سوال جاتا ہے کہ اپنی کو تعریف نہیں کر رہا ہوتا، میں اللہ کا کرم بیان کر رہا ہوں. الحمدللہ میری نیت اس معاملے میں کلیئر ہوتی ہے. آج سے کوئی 4-5 مہینے پہلے، کتنے 4-5 بالکل اس سے بھی شاید کچھ زیادہ، میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ 16 سال تقریباً خدمت کرتے ہوئے یہاں مجھے ہو گئے، اور بعض دوست ایسے ہیں کہ میں تو 16 سال سے وہاں جا کے صرف بیان کرتا ہوں، وہ 16 سال سے نہیں 30 سال سے وہاں اہتمام کرتے ہیں. تو ایسا ہونا چاہیے کہ اہتمام کرنے والوں کو کم سے کم اور نہیں تو ایک شیلڈ بنا کے دینی چاہیے. یہ آج سے 6-7 مہینے پہلے تو پورے ساہم والوں کو میں نے کہا کہ آپ مجھے نام دیں، میں پلے سے شیٹ بنا کے آپ کو دوں گا، تاکہ کم سے کم کوئی ایک آپ کے پاس ثبوت تو ہو نا کہ آپ کتنے عرصے سے ریگولر گیارہویں شریف کر رہے ہیں. اب میں بتاتا ہوں، مرتضیٰ قادری صاحب پرانے دوست ہیں، رؤوف صاحب بھی یہ بتائیں گے کہ نور صاحب کے دور سے شاید صاحب میں ریگولر شروع ہوا ہے. واحد تنظیم وہ ہے جہاں میں ریگولر 16 سال سے جا رہا ہوں درس قرآن کے لیے، آپ اندازہ لگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کریں گے، اللہ آپ کے ساتھ. مجھے اتنی شرمندگی اور مجھے دوسری مل گئی ہے، ان کو ابھی تک ایک بھی نہیں ملی. اللہ آپ کو جزائے خیر. تو اب ایک ان کے نام کل میں ادھر درس قرآن میں ادھر گیا ہوں تو ایک بندے کا نام بس مجھے ملا. میں نے کہا یار آپ مجھے نام تو دے دو. وہ کہتے ہیں سرکار شناختی کارڈ لے آؤ، اس کو لے لینا. یعنی اپنا پورا نام بھی وہ بیچاروں کو کہ تسلی نہیں کہ پتہ نہیں ہم صحیح بتائیں گے نہیں، ایک بتا دیں گے. تو میں نے کہا نام پتہ کہا کے تاکہ میں آپ کو شیلڈ دوں، کم سے کم آپ رکھیں، وہاں پتہ چلے کہ منہاج القرآن کا کام ہے، دین کی خدمت کا کام ہے. تو آپ بھی جب اس طرح کا سوچتے ہیں نا کسی کے ساتھ اچھائی کا، تو اللہ آپ کے ساتھ اچھائی کرے گا. یہ خاص طور پہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے آپ کا رزق کسی اور کے نقصان میں نہیں لکھا ہوا ہے. آپ کا رزق کسی اور کی جیب سے نکل کے نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو رزق دینے والا. اب کوئی سمجھے ابھی کسی کمپنی میں 11 گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور اگر ایک نکل جائے نا تو ہمارے پہلے 5 گھنٹے لگتے ہیں، اب 4 ہو جائیں گے تو ایک ٹرپ بڑھ جائے گا. پھر اس کی کوشش کریں کہ ٹانگی کھینچیں، تو کہیں گے تمہیں تو اتنی کم تنخواہ دیتے ہیں، ہم تو اتنی لے رہے ہیں. تو ایسے خاموں کا جناب ادھر پھنسے ہوئے ہو، بدراہ کریں گمراہ کریں، اس کے بعد گاڑی نکل جائے ہم سمجھیں گے کہ شاید ہمارا رزق بڑھ گیا. ایسی بات نہیں ہے. مثالیں بہت سی ہیں، اگر کسی نے سننی ہو تو بھائی ناصر سے جو نکائی کی سن لے کہ اس نے کیا کیا ہے ہم لوگ اور اب کیا ہو. تو پلیز
یہ چیز میں ہر جگہ اصلاحی نقطۂ نظر سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اگر کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو نقصان بھی نہ، یہ بھی بہت بڑی خدمت ہوگی، بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں، اور خاص طور پہ جن دوستوں نے یہ محبت کا اظہار کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید خلوص عطا فرمائے، اور مجھے ان کی امیدوں پر، ان کی امیدوں سے بھی زیادہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سورہ النجم سے قاری محمد مدنی صاحب نے تلاوت کی۔ آج میں نے وہی پہلی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی۔ قرآن میں فرمایا گیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ یاد رکھیے عربی زبان میں واو جب استعمال ہوتا ہے اور اس کے آگے پھر اسم معرفہ آتا ہے تو یہ قسم کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے واللہ تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کی قسم، اگر باللہ کہیں گے تو اس کا معنی بھی کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم۔ تو ایسے ہی ہے یہ والنجم، اور نجم چونکہ آپ کو معنی عربی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، عام روٹین میں استعمال ہوتی ہے، ستارے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ تو ترجمہ یہ ہوگا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس خاص ستارے کی جب وہ تیزی کے سرعت کے ساتھ نیچے آئے یا اوپر ہو جائے، نیچے آئے یا اوپر، لیکن اکثر جو ہے وہ نیچے کو آئے۔ اب پتہ نہیں آپ میں سے کون کون گیا ہوا ہے، یہاں عمان میں سور والے روڈ پہ ایک مقام ہے ہویت النجم، کیا ہے؟ تو وہاں آسمان سے کوئی، آپ کہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں ستارہ، لیکن ستارہ تو خیر نہیں ہوگا، کوئی سٹی رائڈ جس کو کہتے ہیں، یہ سوشل اسٹڈی کے جو بچے ہیں وہ جانتے ہیں، بہت سارے پتھر اوپر پھر رہے ہوتے ہیں تو کوئی اس میں سے اپنے مدار سے ہٹتا ہے، زمین کی کشش اس کو کہتی ہے، تو پھر نیچے آ کے دھڑام سے گر جاتا ہے، کیونکہ اتنی تیزی سے آتا ہے تو اس تیزی کی وجہ سے پھر زمین کے اندر سوراخ کر دیتا ہے۔ وہ یہ سور روڈ پہ ہے، اس نے زمین میں سوراخ کیا، وہ اچھا خاصا نیچے سوراخ ہے اور پانی اندر گرین گرین جمع ہے۔ تو کبھی آپ سیر کے لیے جائیں تو وہاں لکھا ہوا ہے ہویت النجم، یہ وہی ہوا یعنی اسی سے ہے، یعنی ستارے کا آسمان سے تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف آنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات میں، جو کہ موضوع میرا یہ نہیں ہے، صرف میں چند حوالے دوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں چند ایک قسمیں کھائی ہیں، چند ایک قسمیں کھائی ہیں، اور جو قسمیں کھائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایسی قسمیں کھائی ہیں جو فضیلت والی چیزوں کی، جن کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم قسم کھائیں تو کس کی کھائیں؟ اللہ کی کھائیں، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائیں، کیونکہ اللہ ہی اس قابل ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، شہر مکہ کی اللہ قسم کھا رہا، مکہ کی بڑی فضیلت۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، وہ قسم کھائی کس کی؟ قرآن حکیم کی، قرآن کی بڑی اہمیت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے مختصر کرتا اور میں اس پہ اکثار، اگر آپ چاہیں تو قرآنی قسمیں اور عظمت مصطفیٰ کا بیان، یہ حضور شیخ الاسلام کا پورا ایک کتاب ہے، تو آپ وہ سن لیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا، نیٹ پہ اویلیبل ہے انشاءاللہ۔ تو فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کیا آ گیا کہ قسم ہے ستارے کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات جہاں شہر مکہ کی قسم کھائے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی قسم کھائے، اور جہاں لَأَمْرُكَ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کی قسم کھائے، وہاں ایک عام ستارے کی قسم کھانا کوئی معنی جچتا نہیں ہے۔ اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے، تعلیم اور تعلم کی طرف نہیں آئیں گے، اس وقت تک حقیقی طور پر راہ ہدایت کی طرف نہیں جائیں گے۔
ہمارا پیغام یہی ہے کہ نازل قرآن کا علم کی طرف آؤ، علم کی طرف آؤ، علم کی طرف آؤ، مطالعہ کرو، پڑھو، سمجھو کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ کا قرآن کیا کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا کہتی ہے۔ تو اب سیاق و سباق کو بھی دیکھنا پڑے گا، سورت کے اندر بیان کیا ہے، موضوع ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، پھر ہم ترجمہ کریں گے کہ نجم کیا ہے۔ عام روٹین میں کوئی یہاں اگر اردو ترجمے والا قرآن پڑھے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لکھا ہوگا قسم ہے ستارے کی، قسم ہے چمکتے ستارے کی، بس جی کہ جب وہ تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف آیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں گے، تفسیر قرآن وہی ہونی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہو۔ جو قرآن آپ نے صحابہ و اہل بیت کو سمجھایا، انہوں نے پھر آگے ہمیں سمجھایا، ہم میں سے اس طرح کا کوئی سمجھ سکتا نہیں، تو اس کا ترجمہ وہی کرنا پڑے گا جو سیاق و سباق کے مطابق ہو، حالات و واقعات کے مطابق ہو۔ تو ترجمہ یہ بنے گا کہ النجم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ستارے سے مراد کوئی عام ستارہ نہیں ہے جو آسمان پہ چمکتا ہے، اس ستارے سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ فرما یہ رہا ہے کہ بھئی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرانے کے لیے، پھر سدرۃ المنتہا تک اور لامکان تک میں اپنے نبی کو لے کے گیا، اسرا رات کو لے کے گیا سیر کرانے کے لیے، والنجم اذا ہوا لے کے تو میں گیا تھا، واپسی میں میرا ستارہ نیچے کس تیزی سے آیا، اس کا آنا دیکھو، اور سبحان اللہ کتنی تیزی سے یہ نیچے آیا ہے۔ برادران اسلام آپ دیکھ لیجئے، احادیث مبارکہ پوری کی پوری کتابیں آپ کے سامنے، میری عادت ہے میں چیلنج نہیں کرتا، دعوت مطالعہ دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں بھی کہیں نہیں ملے گا سرکار فرمایا بھی واپسی پہ میں براق پہ آیا، رف رف پہ آیا۔ سرکار فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کے نیچے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نمازوں کا معاملہ طے ہوا، فرمایا اس کے بعد ہم نے آنکھ کھولی تو بیت اللہ میں سرکار آئے کیسے، فرمایا والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا۔ یہ آپ حدیث مبارکہ کوئی بھی آپ نے مجھ سے بھی سنی ہے، علماء کرام سے بھی سنی ہے، یہ بیان نہیں ہے کہ واپس کس پہ آئے، واپس کس پہ آئے۔ وہ بھی سرکار جاتے ہیں۔ ایک بڑی پتے کی بات اور عرض کرتا ہوں، اب مجھے آواز پرابلم کر رہا ہے، میرا گلا بٹھا دیں گے آپ، کوئی تھوڑا اس میں نہیں آواز اونچی ہو سکتی، نہیں تو چھوٹو لے آئے پڑا گاڑی میں لے بات۔ ہاں مجھے یہ بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا کلام سن کر مچل دے کہتے ہیں یا اللہ دیدار کرا، یہ خواہش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ کبھی سوچا آپ نے پہلے یہ حق بنتا تھا یا نہیں؟ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو ابھی آپ کا یہ ذکر ایک طرف رکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کہنے لگ گئی لا نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، یہ بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک سامنے اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے۔ یہ کیسا اللہ ہے جو چھپ کے بیٹھ گیا ہمیں سامنے دیکھنا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سبحان اللہ، انہوں نے بھی کوئی دوسری بات نہیں کی، انہوں نے بھی 70 کو سلیکٹ کیا اور لے کے جا اللہ تجھے دیکھنے آیا، مجھے دیکھنے آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مجھے دیکھنے آیا، میری آواز سننے کے قابل بھی نہیں ہے، دیکھنے کا کیا یہاں پر امکان ہو سکتا ہے؟ تو اس بے ادبی پر کہ نبی کی بات نہیں مانی، نبی کو تنگ کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک آواز بھیجی اور اس آواز کو سنتے ہی سارے کے سارے وہی مر گئے۔ ہم جب مر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ میرا دل کہہ رہا ہے، ممکن ہے غلط بھی ہو، جب وہ کہہ ہوں گے نا تو حضرت موسیٰ جب لے گئے ان کو کہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے نکاح تو نہیں کیا، ان کو سزا دی، دیکھا تو جا سکتا، دیکھا تو اس لیے انہوں نے بھی کہہ دیا رب ارنی انظر الی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، کیا فرمایا؟ آپ ہر کے مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب دو صورتیں ذہن میں آتی ہیں، ایک صورت تو یہ ذہن میں مثال دیتا ہوں آپ کو، وہ ہے تو لطیفہ لیکن مثال کی، لوگ بعض قوموں کے نام کے لطیفے بناتے ہیں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، پسند نہیں ہے، پوری قوم کو
ساتھ اللہ معاف کرے اچھا نہیں ہے. آپ لطیفہ پڑھیں ویسے نہ ایک آدمی تھا کہہ دیں تو کیا ضرورت ہے اس کو یہ اور وہ کہہ دیں گے, وہ تو آپ سمجھ گئے ہوں. تو دروازے پہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, لوگ اندر جا رہے ہیں. ایک آدمی جو دروازے پہ کھڑا ہوا ہے اس کے پاس آ کر اس کو پہلے اندر چلا جاؤں. کیا کہتے ہیں؟ اندر چلا جاؤں. وہ کہتے ہیں نہیں, اندر نہیں جانا. جب وہ سائڈ پہ باہر کھڑا ہو جاتا ہے, اب وہ دیکھتا ہے کہ 2-4 بندے اور چلے گئے, اس نے روکا نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد پھر وہ کہتا ہے کہ اندر چلا جاؤ. وہ کہتا ہے نہیں. پھر بیچارہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب پھر دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ جا رہے ہیں, تیسری بار جاتا ہے, پھر کہتا ہے کہ اندر چلا جاؤ. اس کو چارجر کے لگا دی, آواز ہے سوئچ لگا ہوا نہیں تو پھر اسی کی بجائے گا اسٹارٹ کرے. تو اب وہ کہتا ہے کہ میں آگے چلا جاؤں. اس کو جب کہتا ہے نا نہیں, پھر وہ سوال کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار اتنے بندے جا رہے ہیں, تم نے کسی کو روکا نہیں ہے, تو مجھے کیوں روکتے ہو؟ اس نے کہا انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے, اگر پوچھتے تو میں روکتا, پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے, میں روکتا ہی نہیں. تو آپ نے پوچھ لیا تو میں نے نہ کر دی. تو مطلب یہ ہے کہ پہلے سے اگر کوئی یہ کام ہو رہا ہو, ایک تو یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر قرآن نازل ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے, اور اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تو اللہ نے کیا کر دیا تھا؟ بولیے نا, منع کر دیا. تو ایک تو یہ وجہ ہوگی سرکار نے ادباً نہیں کہا, ادباً نہیں کہا کہ جب حضرت موسیٰ کو منع کر دیا گیا تو پھر مناسب نہیں لگتا کہ میں کہوں. ایسی بات ہے ادب, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان ہے. میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے, کسی بھی نبی کی عظمت اور شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسروں پر چھپاتے نہیں تھے, بیان کرتے تھے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو کوئی لقب دیا نا, آپ نے فرمایا وہ تو حضرت ابراہیم تھے, یعنی خود ہیں آپ, لیکن تاکہ دوسروں پر نبیوں کی شان واضح ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایک تو اس وجہ سے خاموش رہے. دوسری بات یہ نقطہ آج مصنف میں بیان کر رہا ہوں, یہاں میں نے بیان نہیں کیا, بلکہ عمان میں بھی شاید بیان نہیں. دوسری بات یہ جملہ قادری صاحب ہدیہ ہو رہا ہے. دوسری بات ہے نا کہ سرکار دیدار کے لیے عرض تب کرتے رہے جب دیکھا ہوا نہ ہوتا, جب دیکھا ہوا نہ ہوتا. دیکھا ہوا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوبارہ زیارت کے لیے جانا تھا. حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق فرمایا؟ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب نور مصطفیٰ تھا, دوسرا نور خدا تھا, تیسری کوئی چیز تھی ہی نہیں. تو رب نے کہا پیارے تجھے اپنے سامنے بناؤں گا, اور بنانے کے بعد جیسا میں تجھے دیکھوں ویسا کوئی نہ دیکھے, جیسا تو مجھے دیکھے ویسا کوئی نہ دیکھے. سرکار کا وہ نور وہاں رہا, سہنے کرتا رہا. رب کے سارے جتنے بھی پورے کے پورے حجابات رہے تھے ان میں گھومتا رہا, عبادتیں کرتا رہا. تو مصطفیٰ تو اس وقت زیارت الہی سے پہلے ہی مشرف ہو چکے تھے. اب دنیا میں آئے تو رب نے کہا پیارے یہ بھی دوسری دنیا والوں کو بتا دے کہ جس رب کو پہلے دیکھا تھا, کوئی یہ نہ کہے کہ صرف وہی دیکھا تھا, دنیا سے آ کر بھی دیکھنے پتہ چل جائے. اس نبی کی شان یہ ہے کہ دنیا میں آ کر بھی صرف اگر رب کا دیدار ملا ہے تو اس محمد مصطفیٰ کو شخص بڑی تیزی سے آنے اور جانے کا سفر طے کرے تو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور ہوا کو بھی اس لیے ہوا کہتے ہیں کہ جب چلتی ہے تو پھر اتنی تیز چلتی ہے بندے اڑا کے لے کے جاتے ہیں, بندے اڑا لے جاتی ہے, چھتیں اڑا لے جاتی ہے, مکان گرا دیتی ہے, اتنی پاورفل ہوتی ہے. اب برادران اسلام کیا اللہ تبارک, سوال یہ ہے نا, جو لوگ, میں حیران ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو کبھی خواب کہہ دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں یہ ہوئے نہیں معاذ اللہ. ان کے لیے اگر وہ مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مانتے ہیں, تو کیا اللہ کی قدرت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہ چشمے زدن میں چاہے تو ساری کائنات کسی کو دکھا دے؟
اور آپ یقین کریں آج میں یہاں کھڑا ہوں، ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں. آج سے ہو سکتا ہے 50 یا 100 سال بعد جو ٹیکنالوجی ترقی کر جائے گی نا، یہ معراج کا واقعہ پھر سمجھانا اور آسان ہو جائے گا، اور آسان ہو جائے گا. اور یہ ثابت کر دے گا کہ بھلے کوئی آسمانوں پہ جائے یا نہ جائے، کھڑے کھڑے بھی معراج ہو سکتی ہے، کھڑے کھڑے بھی معراج ہو سکتی ہے. کتنی ٹیکنالوجی تیز ہو جائے گی. ایک اور میں مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہو، ٹرین چل رہی ہوتی ہے لیکن آپ نہیں چل رہے ہوتے، آپ بیٹھے ہوئے ہو. ٹرین حرکت کر رہی ہے، ایسے ہی جہاز ہے، جہاز حرکت کر رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے. لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ڈبے سے دوسرے ڈبے میں ٹرین میں بھی چلے جائیں؟ ٹرین بھی حرکت کر رہی ہے، آپ بھی حرکت کر رہے ہیں. زمین حرکت کر رہی ہے، پوری کائنات حرکت کر رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حرکت میں اپنی حرکت سے معراج پہ جا رہے ہیں. تو اس پہ کون سی اچنبے کی بات ہے، حیرانی کی بات ہے. آگے چلیے. سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سفر جو ہے یہ براق کی رفتار کا سفر ہے، سرکار کی رفتار کا سفر نہیں ہے. یہ براق کی رفتار کا سفر ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، یہ جو سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے، کوئی یہ کہے کہ یہ حضور کے کمال میں شامل ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو براق نے سفر طے کرایا، سرکار نے نہیں کیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیز رفتاری کا سفر براق کر ہی نہیں سکتا ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا. آگے چلیے برادران اسلام. اب میں دلیل دیتا ہوں آپ کو کہ انبیاء جو ہیں ان کی ذات بابرکات کا جو سفر ہے اس کی تیزی کیسے ہوتی ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیثوں بات اور صحیح مسلم میں بھی موجود. صحیح مسلم جلد 2 کی حدیث ہے کہ جب سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. راستے میں نے قبر میں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں. کتنی تیزی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ بیٹھے براق پر ہیں اور خود فرما رہے ہیں اس کا ایک قدم وہاں تک تھا جہاں تک نظر جاتی تھی. کتنی تیز سواری. اور سرکار کا مشاہدہ دیکھیں، زمین کے ادھر ادھر نہیں اندر تک ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. اچھا سرکار یہ فرما رہے ہیں اور جب آپ بیت المقدس پہنچتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہلے سے موجود ہیں. وہ وہاں یہ حدیثوں سے ثابت ہے، میں عرض کر رہا ہوں بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ. جب آپ معراج کا پورا باقاعدہ جلسہ انبیاء اکرام میں وہاں کرتے ہیں اور وہاں سے آپ پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں، پورے کے پورے انبیاء. یہ میں ایسی مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، مثال سمجھانے کے لیے. یہاں آپ جلسہ کر رہے ہیں، یہ جلسہ کرنے کے بعد آپ خود سوچئے کہ میں سب سے پہلے جاؤں گا یا آخر پہ جاؤں گا؟ بولیں آپ نارمل سی بات ہے، کیونکہ مجھے سب ملیں گے، میں یہاں کھڑا ہوں گا سب ملیں گے. جو بندہ وہاں بیٹھا ہے بھلے وہ کسی سے یا مجھے ملے یا میرے چلا جائے، ایسا ہی ہے. میں سب سے آخر میں جاؤں گا. کیا ایسا ہے کہ میں آخر میں جاؤں؟ میں لیکن باہر سب سے پہلے نکلوں گا، ممکن ہی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سوار تھے براق پر. باقی انبیاء کیسے آئے حدیث میں نہیں کوئی لے آئے، نہ حضور نے بیان فرمایا ہے نہ کہیں اور سے ثابت ہے. تو وہ کیسے گئے وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا تو حضرت آدم وہاں پہلے سے موجود، دوسرے پہ پہنچا، تیسرے، سارے پہ بتا رہے ہیں وہاں وہ موجود. تو براق تیز ترین سواری تو آپ کے پاس تھی، وہ پہلے سے کیسے موجود؟ تو ہم کہتے ہیں ایسے موجود سرکار تو براق کی رفتار سے جا رہے تھے، باقی انبیاء اپنی ذاتی رفتار سے ہیں. ہر نبی کی ذاتی رفتار کے سامنے براق کی رفتار کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سرکار کی ذاتی رفتار کے سامنے کسی نبی کی رفتار کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ ہے. حضران اسلام دو چیزیں ہوتی ہیں، وہ تھوڑی سائنسی چیز ہے، وہ اس کو بیان نہیں کرتا، میں سادہ زبان میں کہتا ہوں.
آپ کے کنٹرول میں جو چیز ہے، گاڑی ہے، آپ روڈ پہ چلا رہے ہیں، آپ گاڑی کو جتنا تیز چلائیں گے وہ اتنی ہی تیز چلے گی. ایسی بات ہے، جتنا ایکسیلیٹر دبائیں گے اتنا ہی، یعنی آپ جتنا، تو چلانے والے آپ ہیں، وہ چلنے والی ہیں، چلانے والے آپ ہیں، وہ چلنے والی ہیں. آپ برادران اسلام، معراج میں چلانے والے اللہ کی ذات ہے، چلنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پیر میں تو اتنی طاقت ہے کہ ایک ہی صرف ایکسیلیٹر دبتا ہے اور اتنی بڑی، کم سے کم کو 1000 کلو گرام کی گاڑی بھاگتی ہے. صرف ایک پیر، اور وہ بھی پورا نہیں دباتے. ایسی بات ہے پورا ایکسیلیٹر، اب جو ڈرائیور ان کو پتہ ہے ایکسیلیٹر کتنا دباتے. معراج کی رات چلانے والی کون سی ذات؟ چلنے والے کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب سورت کا اندازہ آپ لگا لیں، تیزی کا اندازہ آپ لگا لیں. تو چلنے والے مصطفیٰ ہیں برادران اسلام. اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. یہ نہ سمجھنا میرا مصطفیٰ گیا، میں لے کر گیا، میں لے کر. اللہ جب لے کر گیا وہ پوری کی پوری نشانیاں، سارا اس کا بیان ہے. جب مصطفیٰ واپس آئے فرمایا والنجم اذا ہوا، واپس اپنی رفتار سے آئے ہیں. لے کے میں گیا تھا، واپس خود آئے. آگے چلیے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو یہ کیا وجہ کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے ہوئے بھی موجود، سرکار سے پہلے بیت المقدس میں بھی موجود، پھر سرکار سے پہلے آسمان پہ بھی موجود. یہ کیسے ہوا؟ اس کا ثابت یہ ہوا کہ وہ سبق رفتار تھے، وہ میں نے بتا دی، اپنی رفتار سے گئے تھے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے والنجم کیوں کہا؟ ایک تو وہ وجہ کہ جو ستارہ ہے وہ بڑی تیزی سے نیچے کی طرف آتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ النجم کیوں کہا؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے یہ مکہ شریف میں ہوا ہے. اس پہ سب کا اتفاق ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے. اس پہ اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ کو ہوا ہے، کس مہینے میں ہوا ہے. اور یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. اللہ معاف کرے، ہمارے بعض دوست اسی چیز کو بنیاد بنا کر منع کرتے ہیں کہ 27 رجب کو اہتمام سے حضور کے معراج مت مناؤ. اس میں اختلاف ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر 27 کو نہیں ہوا، ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات جس وقت معراج پر گئے، اس وقت آپ کو معلوم ہے والد محترم تو ولادت باسعادت سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. والدہ محترمہ آپ کے بچپن میں ہی چلی گئی، دادا بھی چلے گئے، پھر بعد میں چچا بھی چلے گئے. تو اب ظاہری جو دنیا کے سہارے ہوتے ہیں نا، جو قریبی ہوتے ہیں اور پیار محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی باقی نہیں تھا، کوئی بھی باقی نہیں تھا. سیدہ خدیجہ تو آپ کی غمدار زوجہ تھی، وہ بھی باقی نہیں. عام روٹین میں آپ دیکھیں کسی کو کوئی بڑی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشخبری ملتی ہے، بچہ پاس ہوتا ہے، اس کو پوزیشن ملتی ہے، تو سب سے پہلے اس کو پیار دینے والے، سب سے پہلے اس کو پیار دینے والے، شاباش دینے والے والدین ہیں. اگر والدین نہ ہوں تو پھر وہ جس کی کفالت میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ قریبی دادا ہے یا چچا ہے. تو وہ بھی نہ ہو تو آپ کبھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یتیمی سے بچائے. آپ کبھی اس یتیم بچے کو آپ دیکھیں، اس کے احساسات کو دیکھیں کہ اگر وہ ایسا کام کرے تو کوئی اس کو شاباش دینے والا نہیں. تو اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی عظمت ملی، اور یہ میں عرض کر رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ظاہری میں جس طرح کی رات معراج کی رات ہے اور کوئی رات نہیں. یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ رات اگر آقا کریم علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ہے تو معراج کی رات ہے. اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ملی، اسی رات کو ملی. اتنی بڑی نعمت ملی. اب ہوتا تو یہ کہ نعمت لے کے گھر آتے، اگر والد ہوتے تو ماتھا چوم کے کہتے واہ میرا پتر رب سے مل کے آیا ہے. پیار سے ماں بیٹے کو چاند کہہ دیتی. کیا کہہ دیتی ہے؟ میرا چاند آیا ہے، میرا ستارہ آیا ہے. اس طرح محبت سے کہہ دیتی. وہ کہنے والی والدہ نہیں تھی، وہ کہنے والے والد نہیں تھے، وہ کہنے والی زوجہ نہیں تھی، کہنے والے چچا نہیں تھے، دادا نہیں تھے، ظاہری سہارے نہیں تھے. تو رب نے کہا پیارے حبیب اتنی بڑی نعمت لے کے جا رہے ہیں، کہیں دل میں یہ نہ آئے کہ کوئی یہ کہنے والا نہ تھا. پیارے جب تو آیا تو میں نے تجھے
مجھے عبد کہا کہ تو میرا بندہ خاص ہے، اب واپس جا رہا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں اے میرے پیارے ستارے کتنی تیزی سے واپس جا رہا ہے، تاکہ یہ تیرے دل میں یہ بات نہ آئے، ہم نہ آئے کہ شاید تو یتیم ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا، اس کا میں رب ہوتا۔ اور پیارے حبیب میں نے تو تجھے شان یتیمی عطا ہی اسی لیے کی سب کو پتہ چل جائے کہ میرا مصطفیٰ دنیا کے ظاہری سہاروں کا بھی محتاج ہے۔ آگے چلیے برادران اسلام، تو اب ترجمہ یہ ہوگا، قسم ہے اس چمکتے ستارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے ارض و سما کا سارا سفر اتنی تیزی سے طے کیا کہ وقت کا گزرنا محسوس ہی نہیں ہوا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو آج کی جو دنیا ہے یہ ثابت کر رہی ہے، آج کی دنیا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگلی دنیا پتہ نہیں اور کتنا ثابت کرے گی۔ آج کل تو میڈیا آپ کے پاس ہے، فیس بک دیکھ لیں، یوٹیوب دیکھ لیں، اس کے اوپر ایسی ویڈیو بنی ہوئی ہیں کہ انہوں نے ٹرین ایسی بنائی ہوئی ہے تیز رفتار چلنے والی، وہ دکھا رہے ہیں کہ آئندہ ہم یہ بنا رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہاں قریب سے مسنہ سے ایئرپورٹ جانے کا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چلیے گھنٹہ، ایک گھنٹہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں جہاز میں بیٹھ کر مسقط ایئرپورٹ سے کراچی جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بتائیں۔ اب آپ دیکھیے ٹائم وہی ہے، ٹائم آپ چلے مسنن جو سرمد کر لیں، سرمد اور کراچی کا ٹائم برابر ہے۔ اب دیکھیے کتنی مثال انشاءاللہ دماغ میں بیٹھے گی۔ ایک آدمی ایئرپورٹ پہ بندے کو چھوڑ کے سرمد واپس آیا ہے، کار پہ آیا ہے، جیسے ہی سرمد پہنچا ہے ادھر سے کراچی سے فون آ گیا میں کراچی پہنچ گیا۔ وقت وہی ہے، ایک بندہ کراچی پہنچ گیا ہے، ایک سرمد پہنچا ہے، ایک اسی ملک میں صرف گھنٹہ لگا کے 120 کلومیٹر چلو پہنچ گیا، 100 کلومیٹر کر لے پہنچ گیا، اور دوسرا کم سے کم کتنا 1000 کلومیٹر، کم سے کم 1000۔ تو یہ ممکن نہیں ہے ساری دنیا ادھر بیٹھی ہو، سرکار چکر لگا کے واپس بھی آئے، کیسے ممکن ہے؟ وہ سوچنے والی بات ہے برادران اسلام۔ اور اگلی بات اس سے آگے کی مثال، ایک گھنٹے میں جہاں سے بندہ جہاز میں جائے تو کراچی جا رہا ہے، اب اسی ایک گھنٹے میں اگر خلائی شٹل میں جائے تو کہاں تک پہنچ جائے گا؟ خلائی شٹل تو دیکھیے سنیے نہیں، وہ تو زمین کی وسعتوں کو بھی کیا کر جائے گا؟ کراس میں۔ اب سمجھ میں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ کیسے ہو گیا؟ اب صحابہ کی عظمت کی طرف ہے۔ آج مجھے بات سمجھانے میں کتنی آسانی ہو رہی ہے، اس دور میں سوچیں کہ جب صرف مسجد اقصیٰ تک جانے کے لیے 1 مہینہ لگتا تھا، 1 مہینہ لگتا تھا، اور اس مہینے میں بھی اس کو مہینہ لگتا تھا جس کے بعد تو ٹھیک ٹھاک قسم کا گھوڑا تگڑا ہوتا تھا، اونٹ نہیں، سب سے تیز رفتار سواری اس وقت کی۔ سرکار نے جب آ کے بتایا ہوگا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، 7واں آسمان، پھر اللہ سے ملاقات اور واپس آ کے رات کے تھوڑے سے حصے میں، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ یہ صحابہ کا ایمان بتا رہا ہے، صحابہ کا یہ ایمان، اسی کا نام ہے مصطفیٰ نے جو کہہ لیا چپ کر کے مان لیا۔ اب ابو جہل گیا سیدنا صدیق اکبر کے پاس، اس نے کہا بھی اب صحیح موقع ہے۔ تو یہ جو مخالفین ہوتے ہیں نا موقع کی ناک میں ہوتے ہیں، انہوں نے سوال کیسے کیا؟ اب سوال دیکھیں، اس نے کہا کہ ابو بکر سمجھدار آدمی ہے، ذرا یہ تو بتا کہ کوئی آدمی رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے مسجد اقصیٰ تک جا سکتا ہے؟ آپ نے کہا بالکل نہیں جا سکتا، پاسبل نہیں، بات غلط تو نہیں۔ انہوں نے کہا بھی تیر صحیح نشانے پہ لگ گیا، مان گیا، انہوں نے کہا کہ بھی نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، آسمانوں میں بھی چلا جائے اور واپس آ گیا، بالکل ممکن ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا پھر تیرا یار محمد یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا جو صدیق ہے، دوست ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ راتوں رات یہ ہوا ہے، میں یہ کر کے آ گیا ہوں۔ اور کوئی کی بات اور ہے، محمد کی بات اور ہے، کوئی کی بات کوئی نہیں جا سکتا، میرا ماہی جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، کیوں؟ دلیل بھی ساتھ دے دی، فرمایا جبرائیل روزانہ
جاتا ہے, سرکار آ جائے تو کیا پرابلم ہے؟ جبریل روزانہ آتا جاتا ہے. تو جب اس کا آنا جانا ہم مان رہے ہیں تو مصطفیٰ کی عظمت تو اس سے زیادہ ہے. عظمت مصطفیٰ پہ مور تصدیق سمجھ کی معراج کے اوپر رب نے فرما دیا یہ آج سے صدیق بن گئے. آج سے ایسا مقام مل گیا ہے کہ انبیاء کے بعد درجہ صداقت اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. اب ربان اسلام تو یہ خلائی شٹل پیچھے اپولو 11 جہاز گیا تھا شروع کا سب سے پہلے جس نے دعویٰ کیا تھا کدھر جانے کا, چاند پر. اب وہ کہتے ہیں یوں کہ چاند پر وہ گئے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہاں گئے تو چاند کی طرف تو یہ جو سورج ہے نا زمین والا, یہ ہمیں 24 گھنٹے میں 16 بار طلوع اور غروب ہوتا ہوا نظر آیا. کتنی بار؟ آپ نیٹ پہ جائیے, آپ سر اپولو 11 لکھی ہے اور اس کی ڈیٹیل پڑھیے وہاں جا کے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی 24 گھنٹے میں یہ دنیا کا سورج ہمیں کتنی دفعہ, یعنی اور آسان کر دوں 24 گھنٹے میں ہمیں وہاں 16 دن نظر آئے. یہ ہو گیا سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا دن کے ساتھ رہتے ہیں. قرآن کہتا ہے قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن میری امت کے نیکوکاروں پہ ایسے گزرے گا جتنے وقت میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ یعنی 50,000 سال میرا ویر آپ کے 10 منٹ ہو جائیں گے. اپنے 10 منٹ میں سبحان اللہ کا میں نے آپ کو جنت بنا دیا ماشاءاللہ. سیدھا جنت میں ہم سارے جائیں. اور یہ میں ہر ایک کو کہتا ہوں آپ سارے جتنے بھی ہیں میرے سامنے جنت ہی بیٹھے ہیں. ایسی بات ہے یہ اللہ کے اوپر یقین رکھیں. اس میں بعض لوگ بڑا کچا یقین دل میں یقین جس کو کہتے ہیں وہ رکھتے ہیں. پتہ نہیں آپ بخشی بھی جاؤ گے یا. ابھی ایک دوست کو میں نے دعوت دی, میں نے کہا انشاءاللہ 21 تاریخ کو شب برات کی محفل ہم کریں گے تو آپ نے آنا انشاءاللہ آپ کے صدقے میں ہماری بھی بخشش ہو جائے گی. وہ کہتا ہے استغفر اللہ. اس میں اللہ سے معافی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے صدقے ہماری بھی بخشش ہو جائے گی تو آپ آگے سے استغفر کریں. تو آپ کو یقین نہیں بھی اللہ کسی کی صدقے کسی کی بخشش کرتے ہیں. نہیں ایسی بات تو نہیں کہ میں گناہگار آدمی ہوں. تو میں نے کہا آپ گناہگار آدمی تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کو یہی کہا ہوا میں گناہگار ہوں, مجھے سزا دو. یہ کیا بات ہے؟ یہ تصور مت رکھو. مگر گناہگار ہیں لیکن امتی تو سرکار کے ہیں. نسبت تو دیکھو نا. غلطی ہونا کوئی بڑی بات ہو جاتی ہے, غلطی اس غلطی پہ اصرار کرنا اڑ جانا یہ بڑی بات, یہ نقصان دیتی ہے. اب برادران اسلام آگے چلیے. یہاں میں ایک حکایت آپ کو بتاتا ہوں. کیا حکایت؟ بغداد کا ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اس نے امام صاحب کو کہا مجھے سمجھ نہیں ایک دن میں 50,000 سال کیسے ہو گئے. بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ دل کو لگنے والی نہیں. یہ ایسی ہے جیسے میں آپ کو کہہ دوں کہ کل کون سا دن ہے, بولے نا ہفتہ ہے. کون سا ہفتہ؟ ہماری یاداشت میں بھی قربان ہے. اٹھتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے پتہ ہی نہیں ہے دن. میں مطرا میں تقریر کر رہا تھا تو وہاں کہا بھی مطرے والے بھی آپ لوگوں نے رات جاگنی ہوتی ہے اکثر سنہرا ہاں کمپنی جو ہے ساری جاگتی ہے. تو میں نے کہا آسمان کی طرف کبھی جو ہے دیکھا بھی چاند کو یا ستاروں کو بھی دیکھا, دھیان کے ساتھ کوئی توجہ کی ہے؟ میں نے کہا کوئی توجہ کرتا نہیں. تقریر وغیرہ ختم ہو گئی تو اس میں سے ایک ٹیلر کہتے ہیں کہ آپ ستارے اور چاند کی بات کرتے ہیں, ہم نے تو کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کی. ہم نیچے مصروف رہتے ہیں, اوپر نہ دیکھتے. تو اب میں یہ کہوں کہ کل ہفتے کا دن ہے تو یہ ہفتہ کون سی تاریخ ہے؟ اب تاریخ آپ بتائیں. 14. تو میں کل کہوں کہ کل کا جو ہفتہ ہے نا وہ 14 نہیں 21 والا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک ہفتہ میں نے کیا کر دیا, آگے کر دیا. تو آپ یہ کیسے ہوگی کل 14 تاریخ 21 کیسے ہوگی؟ آپ 7 دن آگے لے کے جا رہے ہیں, 7 دن آگے لے کے جا رہے ہیں. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کے ذہن میں بیچارے یہ سوال آ گیا. تو وہاں پر ایک بغداد ہی میں اللہ والے نیک اور صالح بزرگ تھے.
ان سے جا کے اس نے یہ کہا بھی مولوی صاحب نے آج یہ کہا ہے لیکن بات دل کو لگی، اللہ کا کلام ہے، انکار تو میں نہیں، لیکن یہ ہوا کہ ہوگا کیسے یہ مجھے بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا بھی یہ سمجھانے والی بات تو نہیں ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے دکھا دے، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے دکھا دے، اس کا ذرا تجربہ کرا دے۔ ٹھیک ہے، اب اس بندے کا معمول کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ایسا معمول سب کو دے کہ وہ آدمی جمعہ کے دن نا اسپیشل دکان بند کر کے آتا تھا، وہاں پر بغداد میں دریائے دجلہ پر جا کر نہاتا تھا، نہانے کے بعد مسجد میں جا کر اذان دے کر صفیں سیدھی کرتا تھا۔ یہ اس نے اپنے اوپر لازم کیا جمعہ کے دن۔ تو کہتے ہیں کہ اگلے جمعہ اس نے دکان بند کی، دکان بند کر کے دریائے دجلہ پہ نہانے گیا، اور نہانے کے بعد دریا کے اندر سے جب باہر نکلا تو حیران رہ گیا کہ دریائے دجلہ کا کنارہ بھی نہیں اور نہ اس کے کپڑے، وہ جگہ موجود ہے ہی نہیں، بالکل چینج۔ بڑا پریشان ہوا، خیر باہر کوئی آدمی جا رہا تھا، اس کو آواز دی، اس سے چادر لی، چادر باندھ کے باہر نکلا۔ اس نے کہا یار ابھی میرے کپڑے تک پڑے ہوئے تھے اور یہ کیا ہو گیا اچانک باہر، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا یہ دریائے نیل ہے اور وہ مصر میں ہے، یہ دریائے نیل ہے۔ یہ حکایت غور سے سنیے گا، پھر اس حکایت کی تائید میں آگے قرآن سے دلیل۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو گیا، میں تو عراق میں تھا، دریائے دجلہ تو یہ نیل میں کر کدھر آ گئے؟ کام آپ والا کرتا تھا، گولڈ سمتھ تھا، سنیارا تھا۔ اس نے جناب وہ چادر لے لی، باندھ لی بیچارے نے، اس بندے کو اب کیا بتاتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ خیر بازار میں گیا تو وہاں ایک سونار کی دکان تھی، وہ کام کر رہا تھا، اس کو کام چونکہ آتا تھا، کھڑا ہو گیا، اس نے دیکھا، اپنی طرح کا کام ہی پسند آتا ہے نا بندے کو، اور وہ بھائی جہاں جاتے ہیں خطاطی دیکھتے ہیں، اور اگر اچھی نہ لگے تو سناتے ہیں ایسی خطاطی کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے گھر میں مسجد میں کیسا لکھتا ہوا، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ دکان والے نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ بندہ کافی دیر سے جب کھڑا ہو گیا، لگتا ہے کوئی کام آتا جاتا ہے، اس کو بلا لیا، ادھر آؤ۔ انہوں نے کہا بھی یہ کام جانتے ہو؟ اس نے کہا جی جانتے ہو۔ کہتے چلو پھر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، مجھے بندے کی ضرورت ہے، کام کرو۔ اس نے نوکری میں اس کو رکھ لی۔ اب وہ آدمی وہاں رہا، اس نے ماجرا بیان نہیں کیا، اس کو بتایا کچھ نہیں، وہ پریشان تھا، کیا بتا دو اگلے کہتے پاگل ہے، کیا کہتے پاگل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی وہاں اس بندے کو 12 سال، کتنے؟ جی 12 سال وہاں وہ کام کرتا رہا۔ اس نے شادی کی اور 4 بچے بھی، ماشاءاللہ 4 بچے بھی۔ وہاں بھی اس نے وہی معمول بنایا کہ وہاں پر قاہرہ کی مسجد دریائے نیل، ادھر دریائے نیل میں جا کے نہاتا تھا، مسجد میں جا کے اذان دیتا تھا، وہی۔ اب اسی طرح جناب 12 سال بعد ایک دن نیل میں نہانے کے لیے ڈبکی لگائی، باہر نکلا تو بغداد میں آیا ہوا، اب اسی کے وہی کپڑے پڑے ہوئے تھے، کپڑے پہن کے، اب حیران کن بات ہوئی، کپڑے پہن کے جب جانے لگا، حیران پریشان ہے، بغداد 12 سال گزر گئے اور بات اسی جگہ پہ آیا ہوا ہے۔ شہر بغداد میں پہنچا تو وہ درویش جو اللہ والے تھے، جو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ اب وہ 12 سال مصر میں گزار کے آ رہا ہے، جیسے ہی سامنے آیا تو کہتے ہیں آج نہانے نہیں گیا، جلدی آ گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ آج نہانے نہیں گیا، جلدی آ گیا ہے۔ اس نے اسی وقت اللہ کے حضور سجدہ کیا، اللہ مان گیا وہ 50,000 ایک میں کیسے آئے۔ اب برادران اسلام آؤ میں قرآن سے بتاتا ہوں، اور خیال ابھی یہ تو حکایت بیان کر دی ہے، یہ سنی حضرات ایسی کرتے ہیں، کہانیاں سنا دیتے ہیں، نمون اثر نہ پہننا، اس کی تائید میں قرآن سے برس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی عظمت رفعت اور صورت معراج بھی ثابت ہو۔ اگر زمانہ ایک لمحے میں سمٹ جائے، میں مثال دیتا ہوں، یعنی 1 سال اگر 1 مہینے میں سمٹ جائے، اس کو کہتے ہیں طی زمانی، زمانے کا کیا ہو جانا، سمٹ جانا۔ اگر کروڑوں کی مسافت، کروڑوں کی میلوں کی مسافت 1 لمحے میں سمٹ جائے، مثلا 1000 میل 1 میل کے اندر سمٹ جائے، تو اس کو کہتے ہیں طی مکانی۔ اور اگر مدتوں کی 2 گھنٹے کی گفتگو صرف 2 منٹ میں سمو دی جائے، تو اس کو کہتے ہیں طی لسانی۔ بڑی زبردست مثال دیتا ہوں، نوٹ ایک ہوتا ہے، سب سے بڑا آپ کی جیب میں وہ 50 نوٹ ہے،
کیا 50 کے نوٹ میں آپ خود بتائیے 100 پیسے والے نوٹ ہیں یا نہیں؟ بات نہیں سمجھ میں؟ 500 پیسے والے بھی ہیں یا نہیں؟ ریال والے ہیں یا نہیں؟ 5 والے بھی ہیں، 10 والے بھی ہیں، 20، اس کا 50 سے جتنے چھوٹے ہیں سارے اس کے اندر ہیں. کبھی نظر آئے گا؟ کبھی کھولا ہے آپ نے، کھول کے بھی یہ 100 اندر سے نکل رہا ہے. نوٹ ایک ہے، سارے اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں؟ دن ایک ہے، 50,000 سال اس میں موجود. رات ایک ہے، سرکار کی پوری مساوتیں دیکھنا سارا اتنی سرعت ہے سب اس میں موجود ہے. ایسے جیسے 50 میں نظر نہیں آتا وہاں بھی نظر نہیں آیا، وہاں بھی نظر نہیں آیا ہے. اب سنیے، قرآن سے مثال دیتا. یہ جو تینوں چیزیں ہیں اللہ نے کسی کو تیہ زمانی دی، کسی کو مکانی دی، کسی کو لسانی دی. ہمارے آقا و مولا کی شان یہ ہے کہ آپ کو یہ تینوں عطا فرمایا. قرآن سے مثال، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوا ہے، مجھ سے ہی سنا ہوا ہے. میں نے بیان کیا کبھی یا نہیں؟ چلے انشاءاللہ نہیں کیا ہے، ادھر میں پوچھ رہا ہوں سننا کہیں تو کیا، عمان میں تو کیا ہے، کافی دفعہ کیا. ملکہ بلقیس کا تخت تھا یمن میں. کدھر تھا؟ یمن. ادھر فلسطین میں کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. تقریباً یہ 1900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کتنا؟ جی میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ مجھے وہ تخت لا دے. قرآن کہتا ہے کہ آصف بن برقیہ، تفسیر میں نہیں جاتا ہوں، آصف بن برقیہ نے وہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کھڑے کھڑے پلک جھپکنے کی دیر میں تخت اٹھا کے سامنے لا کے رکھا، اپنی جگہ سے ہلے ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ تیہ مکانی. مکان نہ وہ بندہ فلسطین سے ہلا ہے لیکن یمن سے اٹھا کے رکھ بھی دیا. آگے چلیے برادران اسلام. تیہ زمانی. اصحاب کہف کتنے 100 سال سوئے رہے؟ بولیے 309 سال. جب پوچھے تو ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یار زیادہ نہیں سو گئے، شاید آدھا دن سوئے. 309 سال، 300 آپس میں کہتے ہیں یار لگتا ہے آدھا دن یا زیادہ دن سو گئے. 309 سال باہر گزر گئے، ان پہ کتنے گزرے؟ ایک دن یا آدھا دن. آگے چلیے، حضرت عزیر علیہ السلام کی مثال ہے. وہ تو بڑی کمال کی مثال ہے. کتنے سال گزرے حضرت عزیر علیہ السلام؟ 100. کتنے؟ 100 سال وہ کیفیت موت میں رہے. بیوشی اللہ تعالیٰ نے تاریخ کر دی. اب آپ دیکھیے حضرت عزیر علیہ السلام پہ بھی وہ وقت گزر رہا ہے، گدھے پہ بھی گزر رہا ہے، اور ساتھ جو کھانے کا لفافہ تھا اس پہ بھی گزر رہا ہے. تینوں پہ گزرا. جب آپ اٹھے آپ کی عمر 100 سال بڑھ چکی تھی. 100 سال بڑھ چکی تھی. گدھے کی ہڈیاں بھی بالکل بوسیدہ ہو گئی تھی، کھانا بالکل فریش اور تر و تازہ تھا. 100 سال سب پہ گزرے تو کھانے پہ وہی 100 سال 5 منٹ، وہی 100 سال 5 منٹ. گدھے پہ وہی 100 سال 200-300 سال ہو گئے کہ ہڈیاں بھی بالکل بوسیدہ ختم. عزیر علیہ السلام پہ صرف 100 سال. تو ایک ہی وقت دوسروں پہ الگ الگ گزر رہا ہے. قرآن مثال دے رہا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات برادران اسلام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے زمانہ پھیلا رہا. ہمارے قرۂ ارضی کے لیے زمانہ سکڑا رہا. سرکار سیریں کر کے واپس آ گئے. بستر بھی رہا گرم، کنڈی بھی رہی ہلتی، بستر بھی رہا گرم. ایک پل میں گئے اور چلے آئے محمد. اب برادران اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب سنیے متفق ہے حدیث طیب لسانی مصطفیٰ، اور پھر میں مرقات المفاتیح میں مولا علی قاری کا بھی بیان کروں گا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت تک کے سارے احوال، جنتیوں کے احوال، دوزخیوں کے احوال، یہاں تک کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، جنتیوں کے جنت میں جانے تک، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک سب بیان کرتے ہیں. صرف عصر سے لے کر تو اس میں قیامت کا 50,000 سال بھی آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا، بیان کر دیا سرکار. اور صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار نے اتنا بھی بتا دیا کہ ہوا میں جو پرندہ اڑتا ہے اس کے پر کتنے ہوتے ہیں. یہ میرے آقا کا علم ہے.
یہ ہے طی لسانی۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرکات المفاتی کتاب کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ طی لسانی حضرت مولا علی کو بھی حاصل تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ کیسے حاصل تھی وہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی سواری کرتے تھے، گھوڑے پہ سوار ہوتے تو ایک رکعت میں پاؤں رکھتے تھے، دوسرے میں رکھنے تک پورا قرآن پاک صحیح اعراب کے ساتھ پڑھ لیتے تھے، صحیح اعراب کے ساتھ پڑھ لیتے تھے۔ اب کیسے پڑھ لیتے تھے وہ ہمارے ذہن میں آنے والا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب برادران اسلام، تو اب آپ خود سوچیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے جب یہ سارا کا سارا جتنا بھی سفر طے کیا ہوگا، آپ نے کیسے مشاہدہ کیا ہوگا، کیسے دیکھا ہوگا، کسی اور نے کیسے دیکھا ہوگا؟ صرف اس حضرت علیہ السلام سے واقعے سے بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ یہ ہے سورۃ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے سورۃ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام انسان کو میں مثال دیتا ہوں، میں پیچھے بھی ایک دو شعر محافل میں دے چکا ہوں۔ آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھیں، بغیر ہیلمٹ کے بیٹھیں تو آپ 70 80 100 کی رفتار تک جائیں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، صحیح دکھائی نہیں دے گا، لیکن ہیلمٹ کا شیشہ آگے آ جائے گا تو دکھائی دے گا، محسوس بھی نہیں ہوگا۔ یہ گاڑی کی مثال ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور نظریہ ہے۔ آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانیں ہیں اور ایک حقیقت ہے۔ ایک شان بشریت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری شان نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کوئی فزکس کا ٹیچر بیٹھا نہیں، اگر وہ سکول سے آ جاتا تو اور مجھے خوشی ہوتی۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جب کبھی بھی کہیں بلاسٹ ہو یا دھماکہ ہو، بلاسٹ ہو یا دھماکہ ہو اور اس میں سے آگ نکلے، روشنی پہلے آتی ہے، آواز بعد میں آتی ہے۔ ایسا ہی ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے۔ روشنی کی رفتار اس وقت تک کی جو بھی تخلیقات ہیں سب سے زیادہ تیز ہے، روشنی کی رفتار سب سے زیادہ تیز ہے۔ اور روشنی کو عربی زبان میں نور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نور کہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو ماننا بڑا آسان ہے، جو صرف بشر پہ رکا ہوا ہے اس کے لیے تو پرابلم ہو سکتا ہے۔ جب نور ہی مان لیا تو نور تو جہاں زمین پہ روشن ہو تو آسمان تک جاتا ہے، آسمان پہ روشن ہو تو زمین پہ آ جاتا ہے۔ سورج نور ہے یا نہیں؟ بولیے، ادھر سے جیسے طلوع ہوتا ہے روشنی زمین پہ آ جاتی ہے یا نہیں؟ اب یہ کتنے اربوں خربوں سال کا فاصلہ ہے ہمیں معلوم نہیں، وہاں سے زمین تک روشنی آنے میں خربوں سال کا فاصلہ ہے، اور سورج کی روشنی صرف 2 منٹ لیتی ہے، کتنے آ جاتی ہے۔ تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کہہ رہا ہے اول ما خلق اللہ تعالی نوری، سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے تخلیق کیا وہ میرا نور ہے، وہ میرا نور ہے۔ اے بندہ مومن، اتنا دیکھ کہ تیری آنکھ کے اندر جو نور ہے یہ مادی نور ہے، یہ مادی نور ہے، یہ مادی جسم ہے، روحانی جسم نہیں ہے، یہ مادی جسم ہے۔ اس میں تیرا نور اتنی طاقت رکھتا ہے کہ تو اگر باہر کھڑا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے دیکھ تو پہلے آسمان تک نظر چلی جاتی ہے، تجھے ستارے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ یہ نور سفر طے کر رہا ہے، تو جو ہے ہی نور علی نور، جو اصل نور ہے، اصل کائنات نور ہے، اگر وہ چشم زدر میں زمین سے آسمانوں تک سدرۃ المنتہا تک رب کو دیکھ کے واپس آ جائے، اس میں حیرانی والی کوئی بات ہی نہیں ہے، اچنبے والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، میرے مصطفیٰ اتنی تیزی سے آئے اور اتر کر واپس آئے، اور یہ بھی دماغ میں رکھنا تیزی کے باوجود مشاہدات سارے مکمل تھے، کہیں بھی بہکے نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ نظارے صحیح تھے، ہر چیز کو دیکھا، چھان پٹک کر دیکھا، پوری سیر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب کو یہ جو معجزہ دیا، قرآن مجید کے بعد سب سے اعلیٰ اور عرفہ معجزہ دنیا والوں کے لیے چیلنج ہے برادران اسلام تا قیامت۔ اور میں یہ آج جہاں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم نہیں ہوں گے شاید دنیا میں، لیکن دنیا دیکھے گی کہ وہ جو دین اسلام کو نہیں مانتے لیکن ریسرچ کر رہے ہیں دنیا میں سائنس کی، جب ان کو قرآن اور حدیث کا مطالعہ ان کے سامنے رکھا جائے گا وہ اسی وقت مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ جو پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا نا، جو آگے آ رہا ہے، وہ گورے خود مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے بھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اگر یہ اسلام ہے تو پھر ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا جو معجزہ ہے، یہ انشاءاللہ آگے معجزہ کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں تمام فرمائے، آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور صدق کے دل سے دعا ہے کہ جن دوستوں نے بھی اس محفل کے اہتمام میں، انسلام میں، نام دل میں سکھ نے حصہ ڈالا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ دعا کو دعوت الحمدللہ السلام کی